ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی ینگسٹرز صحابہ ہیں، اور زیادہ تر صحابہ جو ہیں نا، اگر آپ غور کریں تو تاریخ میں ان کی عمریں جو ہیں وہ تعداد میں 60% صحابہ جو ہیں وہ بڑے کم عمر کے ہیں، 30 سے کم عمر کے ہیں۔ یہ دین آپ تک اس لیے پہنچا ہے کیونکہ ان لوگوں نے جہد کیا، انہوں نے اس کے اوپر استدلال کیا۔ انہوں نے رسول پاک سے پوچھا جب جا رہے تھے حضرت معاذ بن جبل، کیا کرو گے؟ میں قرآن سے لوں گا، میں حدیث سے لوں گا، اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کے پیراڈائم میں اجماع کروں گا، میں اپنی سنت سے دیکھوں گا۔ آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے گا۔ یہ جو صورت ہے نا ٹو لرن، اس میں غلطی کو اپنا خدا نہ بنا لیں، غلطی کو اپنے راستے کا ایک صرف پتھر سمجھیں، اس کو ٹھوکر لگانی ہے اور آگے جانا ہے۔ لیکن جب ہم اس پتھر کو ہی وہاں پہ پوجنا شروع کر دیتے ہیں نا، پھر ہمارے دلوں میں قدورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ حضور اقدس، آپ کے خیال میں جو ہمارا نظریہ ہے، یعنی کہ میں جملہ یہ کہنا نہیں چاہتا، مجھے اجازت دیں، ہمارے ہاں وہ محبت نہیں ہے علماء کی یا مولوی کی جو حق ہے جی، اس کا گیپ کیسے کم کریں؟ ظاہر ہے ابھی ہم بات کر رہے تھے، ہم کو کمیٹیوں کو علماء سے کوئی محبت نہیں ہے اور اس کا ثبوت 8-9 ہزار کی تنخواہ ہے، 4 بچے سمیت۔ مجھے ایک بلڈر اپنے 2 بنگلوں کو چھوڑ کر مسجد بنانے کے لیے بنائی تھی نا، وہ لے گیا، میں گیا اس کے ساتھ، ایک کمرہ امام کے لیے اور اس کمرے سے ہی مؤذن کے کمرے کی گزرگاہ، پردے کا کوئی انتظام نہیں۔ میں نے پھر اس کے بعد ان کو الگ بلایا اور دونوں کے الگ الگ بنایا، تو دونوں طرف سے محبت یہ ہمیشہ دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اچھا، وہ جو بلڈر ہے نا جس نے اپنی 2 عمارتیں بنانے کے بعد مسجد بنائی، اس نے مسجد اللہ کی محبت میں نہیں بنائی، اس نے کہا ہے کہ جو گلٹ میرا پیدا ہوا ہے نا اس سارے مال کا، اس کے بدلے میں عمرہ کرنے تو جا نہیں سکا، تو یہ ثواب کمانے کے لیے مسجد جو ہے نا یہ میں بنا دوں۔ یہ سارا گلٹ کمپلیکس ہے، یہ گلٹ تھیوری ہے۔ اچھا جی، آپ کے پاس آخر میں آؤں گا۔ حضور، ہم رزلٹ لینے کے لیے کیا چیز معاشرے میں کریں، کیا نظام تعلیم دے؟ مثال کے طور پہ میں ان کا گریبان پکڑ سکتا ہوں، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اور یہ میری حیا بھی کر لیں گے، لیکن میں ایک ایسی یونیورسٹی جہاں پہ کہ ہندوستان کے کپڑے پہن کے اور ان کے 70 کی دہائی کے ایکٹر بن کے لوگوں نے وہاں پہ ڈانس کیے، میں ان کے بچے کا بھی جا کے گریبان نہیں پکڑ سکتا، تو حضور یہ گیپ کیسے ختم ہوگا؟ اس میں بات وہیں سے آ جائے گی کہ مسجد تو بنائی، اچھا مسجد جو بنا رہا ہے وہ مسجد میں بہت پیسہ لگاتا ہے، بہت خوبصورت مسجد تو ہم بناتے ہیں، لیکن جب ہم امام کی طرف دیکھتے ہیں جس نے اس مسجد کو اصل میں روح دینی ہے، اس کو رونق دینی ہے، اس کو نور بنانا ہے، یہاں پہ آنے والوں کے قلبوں کو طاہر کرنا ہے، پاک و پاکیزہ سوچ کو ڈیولپ کرنا ہے، ہم جب تک اس کو جس علاقے کی مسجد ہے، ایک چھوٹا سا اس کا جواب جو آپ کا تھا نا، کہ جس علاقے کی مسجد ہے کم سے کم اس مسجد کے پیش امام کا اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ اس علاقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ کر دیں، یہ کام صرف ڈی ایچ اے لاہور نے کیا، جس نے بھی کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے مفتی پی ایچ ڈی لینا ہے، لیکن سارے اور اس کو گریڈ 18 دینا ہے، پھر وہ 22 پہ جا کے ریٹائر ہوگا۔ یقین کریں انہوں نے بہت اعلیٰ کام کیا ہے، اور وہاں سے پھر آپ ان کے پاس جا کے جب مسائل پوچھتے ہیں نا تو آپ کو لطف آتا ہے کہ یار بات سننے اور کہنے والا کتنے نفیس لوگ ہیں۔ جی فرمائیے۔ جی، اس میں اور اگر ہم آگے بڑھیں گے تو پھر اہل علم کے حوالے سے جو آج کام ہو رہا ہے، دیکھیے اصل مشکل کیا ہے کہ ساری چیز ہمارا دکھاوا ہو گیا ہے۔ ہم نے ابھی تک، اور دین کی اساس کیا ہے، وہ بنیاد ہے نیات پر۔ جب ہماری نیت ہی یہ نہیں ہے کہ دین آگے بڑھے، ہماری نیت یہ ہے کہ ہم خود ہی کو تو کر رہے ہیں بلند، یہ خود ہی کو کیے جا رہے ہیں سب بلند، خود ہی کو کر بلند اتنا، خدا بندے سے خود پوچھے، ہر تقدیر سے پہلے۔ سلمان فارسی کہاں سے آئے تھے؟ فارس سے آئے تھے نا، اور کتنے امیر باپ کے بیٹے تھے، لیکن کیا زندگی گزاری ایک سادہ صحابی کی۔ جب واپس ان کو گورنری ملی نا تو انہوں نے اپنے لیے کیا کہا کہ میرے لیے مسجد کافی ہے، میں یہاں پہ رہ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، گھر چاہیے آپ کو نا، کیونکہ لوگ ملنے آئیں گے فلانا، انہوں نے اتنا گھر بنانا کہ میری ٹانگیں سیدھی ہوں تو دیوار لگے، کھڑا ہو جاؤں تو سر کو لگے۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو 36 صحابہ ایسے گنوا سکتا ہوں انکلوڈنگ امام علی کرم اللہ۔ جب ان سے کہا گیا
حضرت عمر خطاب کو میں اس میں شامل کر سکتا ہوں، صرف لفظوں کا فرق ہے. ان سے جب کہا گیا کہ آپ اتنے امیر ہونے کے بعد بھی 3/4 دنیا آپ کے پاس ہے بھائی، تو ذرا تھوڑا سا محل ہی اچھا کر لو، یہ اپنا جو ڈنڈا رکھا ہوا ہے اسی کو ذرا اچھا کر لو، اینٹ نکال کے تکیہ رکھ لو. جملے پتہ کیا تھے انہوں نے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں جب نبی کو ملوں میری داڑھی میں سفید بال نہیں دیکھتے تم نہیں چاہتے کہ جب میں نبی کو ملوں تو اسی حالت میں ملوں جس حالت میں وہ مجھے چھوڑ کے گیا تھا. اور بھائیو آپ اس بات کو کیوں ڈینائی کر رہے ہیں؟ آپ ویسے ہونا ہی نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگیاں پریورٹی نبی یا نبی اللہ ہو. آپ اپنے کمالات اور جوہرات کے اندر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد چاہتے ہیں جنازہ پڑھانے والا میرا جو وہ مدینہ شریف میں آئے اور جنت البقیع میں دفن ہوں، لیکن زندگی میری نیو یارک کے پب میں گزری ہو. یہ ممکن نہیں ہے. یہ اختلاف نہیں ہے علماء کا اور ہمارا، یہ ہمارا علم کی کمی اور ہماری پرسیپشنز کا وہ ڈفرنس ہے جس پہ اس کا قدرت کم اور ویسٹ کی قدرت زیادہ ہے. کیونکہ میرے ہاتھ میں جو ڈیوائس دیا ہے وہ مفتی اعظم پاکستان نے نہیں دیا، وہ اس کمپنی نے دیا جو اس کائنات کی، اس دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرتی ہے. حضور جب تک میں ٹیکنیکلی اور ایکڈیمکلی سپیریئر نہیں ہوں گا نا، میں ان کا وہ احترام نہیں کر سکتا. اس میں ضروری ہے کہ دیکھیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ آنکھ کو جو خیرہ کر رہی ہے نا فرنگ کی جو ہے، وہ کیا ہے کہ ہماری ابھی آنکھوں میں خاک نجف و مدینہ نہیں. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اور بلال بھائی ہم آخری ہمارا یہ ہے لمحات ہیں پروگرام کے، میں اپنے سننے والوں سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ علماء بھی انسان ہیں، ان میں سوچ میں، فکر میں، طرز عمل میں فرق ہو سکتا ہے، کوتاہی اور کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن اچھی طبیعتیں اور اچھی شخصیتیں وہ ہوتی ہیں جو بھلائی کی طرف نظر رکھتی ہیں، برائیوں کو، کمزوریوں کو اگنور کرتی ہیں. تو آپ اتنا سوچیں کہ جو لوگ اس قسمہ پرسی کے عالم میں اپنے دین کے معاملات کو دیکھیں، علماء نے، انگریز نے کس حالت میں دین کو پہنچایا تھا، یہ علماء خشک روٹیاں کھا کر انہوں نے پھر بھی اپنی مسجدیں نہیں اجڑنے دی. گرمی ہے، سردی ہے، ٹمپریچر اگر 50+ ہے، آپ کی مسجدیں آباد ہیں. اور پھر کبھی آپ میں سے کسی بھائی نے یہ غور کیا ہے کہ وہ جا کر عالم دین سے پوچھ لے کہ اس کے گھر میں سحری میں کیا پکتا ہے، اس کی افطاری کیا ہو رہی ہے؟ خدا کی قسم آپ ذرا اس کام پہ نکل جائیں گے نا. آج اپیلیں ادھر بھی ہو رہی ہیں، ادھر بھی ہو رہی ہیں، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے. کیا کسی ٹی وی چینل پر کبھی کسی نے یہ آواز سنی، کبھی کسی عالم دین نے سپیکر پہ یہ آواز اٹھائی کہ خدا کے لیے غریب ائمہ مساجد کا بھی خیال رکھیے، اپنے مؤذن کا بھی خیال رکھیے، جس کے پیچھے دن میں 5 بار جو تمہیں ڈی سی سے نہیں ملانے جاتا، وہ تمہیں اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے. اللہ اکبر. کبھی سوچا ہے کہ جو خدا کے دربار میں آپ کو لے کے جا رہا ہے اس کی کیا حالت ہے اور اس کے سارے بھائی میرے پاس آخری 30 سیکنڈ ہے. آپ اپیل کریں تمام لوگوں سے کہ وہ اپنی اپنی مسجدوں میں جائیں اور اپنے امام کا حال جانیں اور جو اس کے لیے کر سکتے ہیں. بلال بھائی باخدا ہمیشہ میں نے یہ بولا ہے کہ خدا کے واسطے ان مولویوں کو، مفتیوں کو عزت دو، ان کو مقام پہ پہنچاؤ. آپ دیکھیں نا ہم نے ٹیچرز کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، جو ہم نے ٹیچرز کے ساتھ کیا وہی اس سے بدتر ہم نے اپنے مولویوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. پھر ہم کیا امید رکھیں گے اپنے مولوی سے؟ ہم اعتراض تو کر رہے ہیں. اچھا دونوں کے حوالے بچے ہیں ہمارے جی وہ خدا کے ولیو. بلال بھائی آپ مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے. ہمارے مولوی جو امریکہ UK میں، آپ ان کو دیکھیں وہاں ان کو زندگیاں ملی ہوئی ہیں، اور ایک اسلامی ملک کے اندر ان کو یہاں ملی ہوتی تو وہ امیگرنٹ نہ ہوتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کہ ان کے بیچاروں کیا پک رہا ہے، کیا کھا رہے ہیں، جا کر کے پوچھو تو صحیح. بالکل میں ایگری ہوں. اور لوگوں کو چاہیے، محلے والوں کو، کہ اپنی مسجدوں میں جا کر کے ان کا حال اچھا نہیں بہت اچھا کریں. اس بات کو میں آگے اس طرح سے بڑھا دوں گا کہ یہ حال جاننا ضروری اس لیے بھی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری سے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہاری غربت کفر کی طرف نہ لے جائے. ابو ذر غفاری یہ کہہ کس سے رہے، کہہ کون رہا ہے؟ تو یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ یہ کسی اور کے لیے پیغام ہے، ابو ذر کے لیے پیغام نہیں تھا. یہ ہمیں اور آپ کو، معاشرے کو سمجھانا تھا کہ دیکھو اگر ابو ذر کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں
تو پھر اور لوگوں کا کیا وہ حال جو چند ایک جس نے کہتے ہیں کہ چند ایسی غلط مسالیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو اور مجھ جیسے لوگوں کو خاص طور پہ جو سیکولر تھاٹ کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، وہ میرے خیال میں ان کو آئیڈیلائز نہیں کرنا چاہیے. میری ذاتی رائے میں بڑے ادب سے بات کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میرے خیال میں جس چیز کی کمی ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ میں اور آپ ناکام ہوئے ہیں اس لیے قریشی بھی ناکام ہوا ہے. ہم کامیاب تب ہوتے ہیں جب ہم گھروں کے اندر اپنے بچوں کو ABC قاعدے کے ساتھ حضرت عمر خطاب کا اور حضرت ابو بکر کا، اماں عائشہ کا، اماں ختیجہ کا ہیرو ورشپ سکھاتے، صرف دین نہ سکھاتے، ہیرو ورشپ سکھاتے. وہ اپنی ماں میں، اپنی بہن میں، اپنی بیٹی میں، اپنی بیوی میں سیدہ عائشہ دیکھنا چاہتا. پھر وہ بچہ جو ہے نا وہ صحیح امام مسجد بنتا. کس نے روکا ہے کہ آپ DMG کریں؟ نہ کریں آپ یا کریں، آپ کی ثواب دید ہے. لیکن آپ مجھے کسی نے روکا ہے کہ میں جمعہ پڑھاؤں؟ بھائی میں خطبہ وہاں پہ روز ہر جمعے کو نہیں جا سکتا، جو جاتا ہے. جس کارپوریٹ ورلڈ نے آج تک کائنات میں چھٹی نہیں کی کبھی اتوار کی، یار خدا کے ولیوں وہ کھلا ہے، دھوپ ہو، دھند ہو، سردی ہو، گرمی ہو، پانی ہو نہ ہو. ابھی پچھلے دنوں میرے محلے میں پانی نہیں تھا، سارے محلے نے پانی اپنے اپنے گھروں میں ڈال لیا. اور مسجد میں جا کے جب وضو کرتے ہو تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مسجد کا پانی استعمال کر رہے ہو؟ یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں کمزور ہے. میں خدا کی قسم سچ کہہ رہا ہوں، ہم ان کے اوپر چڑھائی کرنے میں تیز ہیں، یہ ڈیفینڈ کرنے میں اپنے میں ایگزامپل کے طور پہ چاہوں گا کہ ہمارے علماء کی ٹیم جائے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا، نہیں ہے، نرم ہے، نرم ہے. میں چاہوں گا کہ یہ لوگ لے کر جائیں ہمیں عراق اور ایران، اور ہمیں بتائیں کہ وہاں کے لوگ کس طرح اپنے اماموں کے ساتھ اور اپنی مساجد کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے دین کے ساتھ کس طرح سچے ہیں. اور بھائی تمہاری مسلک ہو الگ، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس جو کیس سٹڈی ہوگا، اس کا جو محرم ہوگا، اس کا جو محور ہوگا، وہ دین ہوگا. میں ایمانداری سے سچے دل سے کہتا ہوں کہ آج اگر میں اپنے امام کا احترام نہیں کروں گا نا، کل میری اولاد اپنے باپ کا احترام نہیں کرے گی. آپ اس بات کو سنجیدہ لیں اور کلام سنیں. اور بسم ماں اللہ. باپ کا احترام تو یہی اس میں حضرت علی کا کلام